ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ہوں کروڑوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج، سید الانس والجن، محبوب رب الارض والسماوات، اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة، ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم إلا أن يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہوں کروڑوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ سب لوگ درود شریف پڑھیں۔ یہ جو آگے مخلوق ہے نا، یہ بہت اچھی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ان سب کو ہدایت دے دے۔ پوری توجہ کرنا بھائی، آپ لوگوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ سب حضرات درود شریف پڑھیں توجہ کے ساتھ، بھائی ماحول بناؤ۔ ہوں کروڑوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔
اس محسن اعظم نے، بولو صلی اللہ، جس کو درود شریف نہیں پڑھنا وہ باہر تشریف لے جائے، وہ باہر جائے بھائی، یہاں نہ بیٹھے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے، صلی اللہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد اعزاز و تکریم بزرگوں، عزیز دوستو، بھائیوں اور حضرات علماء کرام، اللہ پاک جل شانہ جل جلالہ نے ہر انسان کو دنیا کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے نوازا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ عالم ہے یا پھر وہ ان پڑھ ہے، ہر ایک کو اللہ پاک جل شانہ نے اپنی طرف سے ضرور نوازا ہے۔ ہر ایک کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ باہر والے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مزدور آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے تو وہ اولاد کے لیے بادشاہ ہے۔ ایک حافظ قرآن، قاری صاحب، عالم، شاید کسی کی نظر میں وہ بڑا آدمی نہ ہو، لیکن الحمدللہ پڑھنے والے بچوں کی نظر میں اور ایمان والوں کی نظر میں وہ بہت بڑی شان والا آدمی ہے۔ اور پھر سارے انسانوں میں اللہ پاک جل شانہ جل جلالہ عم نوالہ کی نظر میں ایک ایمان والا، اعمال صالحہ والا، وہ کتنا بڑا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت والا، شان والا، مقام والا اللہ پاک یہاں کون ہے بھائی؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، ایمان والا ہے، نیک اعمال والا ہے۔ اور پھر سارے انسانوں کو جمع کرو تو پھر ان انسانوں میں مسلمان اور مسلمانوں میں بڑی شان والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور پھر اس سے بڑی شان والا ایک غوث ہے، یہ بھی ایک منصب ہے، اور پھر اس سے بڑی شان والا ابدال ہے، یہ بھی ایک منصب ہے، اور پھر اس سے بڑی شان والا جس نے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کے ساتھ ایک نظر سے دیکھا، میرے نبی کا صحابی، وہ ان سب سے بڑی شان والا ہے رضی اللہ۔ اور پھر میرے دوستو، سارے انسانوں اور صحابہ سے بھی بڑی شان والا اللہ پاک کا نبی ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ اور پھر نبیوں میں اور بڑی شان والے اولو العزم انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ آپ لوگ بولتے جائیں گے تو پھر یہاں ماحول بنے گا۔ سارے لوگ ایسے آئے ہیں جیسے یہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے آئے ہوئے۔ اللہ کے بندو خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ خوشی کی بات ہے نہیں ہے؟ پھر عظیم دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، ساری دنیا کے سارے انسان، سارے جنات، سارے ملائکہ اور فرشتے
اور سارے کے سارے صحابہ کرام اور سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام ان کا درجہ نیچے ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے۔ بولو بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بولو آپ لوگ بھی، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کہ اللہ پاک جل شانہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے۔ اب ذرا دیکھو بھائی، توجہ کے ساتھ سننا، اور سارے بھائی درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں گے اور سبحان اللہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نعت پڑھے گا تو اس کو اجر مل گیا، جو بیان کریں گے تو ان کو بھی اجر مل گیا، ان کا بھی کام ہو گیا۔ میں اور آپ کیا کریں؟ خالی صرف سنیں گے؟ نہیں، ساتھ ساتھ ہم اپنا بھی اجر حاصل کرتے ہوئے جائیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک جل شانہ جل جلالہ عم نوالہ نے بہت عظیم درجہ عطا فرمایا۔ سارے انسانوں کے ابا جان آدم علیہ السلام کون ہیں؟ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی کون ہے؟ بولو بھائی، حضرت آدم علیہ السلام۔ بہت بڑا درجہ ملا، عظیم الشان مقام ملا، نبوت بھی ملی، انسانیت کے ابا جان ہیں، لیکن ایک درجہ ایسا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں ملا، وہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ ایک مقام اور ٹائٹل ایسا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ جل شانہ کے کلمے کو بلند کرنے والے، انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے والے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، نبوت بھی عطا ہوئی۔ آدم ثانی ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سارے انسانوں کو ایک مرتبہ ختم کر دیا گیا، نافرمانوں کو ختم کر دیا گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس لیے آدم ثانی ہے۔ کون ہے؟ بولو، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، بہت بڑا درجہ۔ قال رب انی دعوت رب قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں رات کو بھی انہیں بلاتا رہا، دن کو بھی اپنی قوم کو تیری طرف بلاتا رہا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار، میری دعوت تمام تر اخلاص کے باوجود میری قوم میرے قریب نہیں آ رہی، دور جا رہی ہے، مجھ سے بھاگ رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، میرے نوح، بس تیری دعوت پوری ہو گئی، تیرا کام پورا ہو گیا، اب میں ان کا کام کرنے والا ہوں۔ اللہ 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 ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بولو سب لوگ۔ ہر ایک بہت خطا در خطا کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود ابھی تک ہم سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، ہر ایک اپنی خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے دوستو، خدا کی قسم، اللہ پاک نے بہت مہلت دے رکھی ہے، اللہ بہت مہلت دینے والا ہے، بہت حلیم ہے اللہ پاک۔ توبہ کرو بھائی سب لوگ، ایک مرتبہ دل سے سب توبہ کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جتنے علماء کرام ہیں نا، یہ میری تقریر کے مخاطب نہیں ہے، پہلے ہی بول رہا ہوں، جتنے علماء ہیں یہ میری تقریر کے مخاطب نہیں ہے، صرف اصلاح کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں بیٹھے ہوئے۔ اے میرے پیغمبر، میرے نوح، اب میں ان کا کام کرنے والا ہوں۔ سب کے سب کو یکایک طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا، سب کا خاتمہ کر دیا۔ کچھ جوان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بچیں گے، ہم غار کے اندر اپنے لیے جگہ بنائیں گے۔ انہوں نے پہاڑ کو کھودا۔ اے بیٹے باتیں نہیں کرنا،
اجازت نہیں ہے. پہاڑ کو کھودا, پہاڑ کو الحمدللہ بہت توجہ سے سن رہے ہیں. یا اللہ سب کا سننا قبول فرما, ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. پہاڑ کے اندر اپنے لیے گھر بنایا. کہتے ہیں اس پہاڑ کے اندر گھس جائیں گے, باہر سے دروازے کو بند کر دیں گے, پانی کہاں سے آئے گا؟ کسی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھا, ویسے ہنسنے لگ گئے. کہتے ہیں نوح, ہم تو پہلے کہتے تھے آدمی ٹھیک نہیں ہے, نعوذ باللہ استغفر, ہم تو پہلے کہتے تھے یہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے, یہ کشتی بنا رہے. اور اللہ پاک جل شانہ کی مشیت ہنس رہی تھی, مسکرا رہی تھی. اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں تھا کہ ٹھیک ہے ذرا میرے نبی کو اور ان کے چند ساتھیوں کو کشتی میں بیٹھنے دو, پھر صورتحال دیکھ لینا. وہ جنہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنایا تھا وہ پہاڑ کے اندر گھس گئے اور اوپر سے دروازہ بند کر دیا. ان کا پیشاب جاری ہو گیا. پیشاب, بھئی عذاب کی بات پہ ہنسیں گے نہیں. پیشاب جاری ہو گیا, اپنے ہی پیشاب کے اندر ڈوب کر مر گئے, اپنے ہی پیشاب میں ڈوب کر مر گئے. اور جنہوں نے برتن بنائے تھے کہ ہم جیسے نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھیں گے تو ہم اپنے برتنوں کے اندر بیٹھ جائیں گے, وہ کبھی پانی ایک پہاڑ سے ان کو مارتا, کبھی دوسرے پہاڑ سے مارتا, سارے کے سارے ڈوب گئے اور مر گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے پہاڑی کے اوپر چلتا ہوا جا رہا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر, ظاہر ہے کہ اولاد کی محبت دل میں ہوتی ہے, نافرمان بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. بیٹے سے بھی بات کی. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, یہ نافرمان ہے. اگر نبی کا بیٹا نافرمان ہو تو وہ نبی کا بیٹا نہیں ہے, تو امتی نافرمان ہو تو پھر امتی کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قطع تعلق کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آپ لوگ سن رہے ہیں, توجہ دے رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چغل خوری کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہ پڑھے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. بھائی اس کی آواز زیادہ نہیں کرنا, یہ لوگوں کے کان بیچاروں کے ان کو تکلیف ہوگی. میرے دوستوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں خود شرمندہ ہوں. سچی بات یہ ہے اگر ان تمام احادیث کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے تو میری امت میں سے نہیں ہے, جو یہ کام کرے تو میری امت میں سے نہیں ہے, جو یہ کام کرے تو میری امت میں سے نہیں ہے, پھر بڑا مشکل ہو جائے گا بھئی ہم میں سے کسی کو یہاں بیٹھنا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک نے بہت بڑا مقام عطا کیا, بہت بڑا درجہ عطا کیا, لیکن ایک ٹائٹل, ایک تاج ایسا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نہیں ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم, حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد محترم, ہزاروں انبیاء علیہ السلام جس کی اولاد میں تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا درجہ ہے, بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن ایک ٹائٹل ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں ملا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام, پھر حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے, بہت بڑی دنیا. یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا میں سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. پہلے نمبر پہ دنیا میں کون ہے؟ عیسائیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مقام.
لیکن ایک ٹائٹل ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ملا. اب میں قرآن کی آیت پڑھنے والا ہوں انشاءاللہ. آپ سب لوگ توجہ سے سنیں. ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ بولو بھائی. ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے گنجے بھائی؟ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد. آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بولو سبحان اللہ تو بولو. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں پردادن خان والے. آپ لوگوں کو ایک دن آئے گا ہم نہیں ملیں گے, پھر آپ لوگوں کو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوگا کہ سبحان اللہ پڑھو. قدر کرو سب لوگوں کی, ایک دوسرے کی بھی قدر کرو, ہماری بھی قدر کرو, ان حضرات کی بھی قدر کرو. کچھ ایسے بھی اس بزم سے اٹھ جائیں گے لیکن تم ڈھونڈتے رہو گے مگر پا نہ سکو گے. سبحان اللہ تو خود بولنا چاہیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ, عرب کے شہزادے, ساقی کوثر, شافی محشر, تاجدار مدینہ, فخر دو عالم, آمنہ کے در یتیم, عبداللہ کے لخت جگر, وہ دیانت و شرافت و امانت, عزت و عظمت کے بے تاج بادشاہ, سارے نبیوں کے امام, سارے نبیوں کے سردار, ساری کائنات کے سردار, دنیا کے بھی نبی, انسانوں کے بھی نبی, جنات کے بھی نبی, فرشتوں کے بھی نبی, ساری مخلوقات کے نبی, دنیا کے بھی نبی, آخرت کے بھی نبی, امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسی عظمت والے ہیں, کیسی بڑی شان والے ہیں. فرمایا میرا نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. بھائی باپ ہونا تو چھوٹا سا منصب ہے, بہت چھوٹا سا منصب ہے نبوت کے مقابلے میں. ہمارے لیے باپ ہونا بہت بڑا منصب ہے. ہمارے لیے باپ ہونا, کیونکہ باپ کا بڑا مقام ہے, کسی کے دل میں اہمیت کم نہ ہو جائے, نعوذ باللہ, اللہ معاف کر دے. لیکن میں بڑی بات کر رہا ہوں اس لیے آپ کو سمجھانے کے لیے. باپ ہونا دنیا والوں کے اعتبار سے بہت بڑا منصب, لیکن نبوت کے اعتبار سے چھوٹا سا منصب ہے. ماموں ہونا بھی دنیا کے اعتبار سے ایک مقام ہے, لیکن نبوت کے اعتبار سے چھوٹا ہے. بیٹا ہونا, شوہر ہونا, رشتہ دار ہونا, ایمان والوں, پردادن خان والوں, میرے نبی کے پروانوں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, مستانوں, میرے نوجوانوں, بزرگوں, سارے رشتے جو میرے اللہ نے بنائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ملے ہیں. سب اچھے ہیں, سب اچھے ہیں. بولو یار. سب کے سب اچھے ہیں. ماں ہونا یہ ایک مقام ہے, کس کی برکت سے ملا؟ بولو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سوتیلی ماں جو ہے وہ میراث میں ملتی تھی, اس کے ساتھ نکاح کرتے تھے, نعوذ باللہ. بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نا لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, نہیں, اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. بھائی کا کوئی منصب مقام نہیں تھا, چاچا ماموں کا کوئی منصب نہیں تھا, کوئی مقام نہیں تھا. میاں بیوی, شوہر فوت ہو گیا, بیوی کو میراث میں لے لیتے تھے رشتہ دار, آگے شادی کرنے نہیں دیتے تھے کہ یہ ہمیں میراث میں ملی ہے, نعوذ باللہ. ہر منصب, ہر مقام, ہر عہدہ, ہر عزت, ہر نسبت کس کی برکت سے ملی ہے؟ بولو بھائی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. سارے عہدے میرے نبی کی برکت سے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک عہدہ و مقام اور ایک منصب ایسا ملا، رب کعبہ کی قسم وہ سارے نبیوں کو بھی نہیں ملا، اور وہ کون سا ہے؟ ختم نبوت کا منصب ہے۔ بولو بھائی کون سا منصب ہے؟ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ اور خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے۔ نعرہ لگاؤ، نعرہ لگاؤ بھائی ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، بولو تاجدار ختم نبوت۔ ساری کائنات کا سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا منصب دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کون سا منصب ہے؟ بولو بھائی ختم نبوت کا منصب۔ کس کے سر پہ ہم یہ تاج اللہ پاک نے رکھا؟ بولو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سر پہ۔ ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے ایک خوبصورت محل بنایا۔ سمجھانے کے لیے کیسی پیاری مثال ہے ماشاءاللہ۔ ایک محل بنایا، سونے کا محل، سونے کی اینٹوں کا بنا ہوا، اور فرمایا کہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ۔ محل تیار ہو گیا، سونے کی اینٹوں کا محل، ہر اینٹ ایک نبی ہے۔ ہر اینٹ کیا ہے؟ بولو ایک نبی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی، تمہیں پتہ ہے کہ وہ اینٹ کیا ہے؟ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک کے لیے نبی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ساری کائنات میں نماز کس کی معتبر ہے؟ بولو بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر جو نبی آتا تو نماز بدل جاتی۔ نماز کیا ہو جاتی؟ زکوٰۃ کی ترتیب بدل جاتی، حج کی ترتیب بدل جاتی، روزے کی ترتیب بدل جاتی۔ 1400 سال سے 5 وقت کی نمازیں، کتنے وقت کی؟ بولو 5 وقت کی۔ یہاں کچھ کم وقت والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ معاف کر دے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کم وقت والا کوئی نہیں ہے، 5 وقت کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ایک ہی بات ہے، 5 وقت کی نماز۔ پوری دنیا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اور اگر کوئی نیچے چلا جائے سمندر کی گہرائی میں، اور کوئی چاند پہ چلا جائے، کون سی نماز بھائی؟ 5 وقت کی نماز۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، کتنی نمازیں؟ بولو 5 وقت کی نماز۔ الحمدللہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اللہ تیرا شکر ہے ہمارے نبی کی نمازیں موجود ہیں، ہمارے نبی کے سجدے موجود ہیں، ہمارے نبی کا رکوع موجود ہے۔ محمد مصطفیٰ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج موجود ہے، ہمارے نبی کے عمرے کا طریقہ موجود ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ کا طریقہ موجود ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طریقہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا بھائی، بہت اہم بات ہے، سنت وہ ہے جو ساری دنیا میں ہو۔ بولو سنت وہ ہے جو، میں ان بچوں کو بول رہا ہوں جو ہمارے بزرگ ہیں نا، آپ کو نہیں بول رہا کہ میں بولو، یہ بے ادبی والی بات ہے، میں ان بچوں کو بول رہا ہوں، تھوڑا ان کو ہم سمجھائیں، ان کو پڑھائیں۔ ساری دنیا میں سنت ایک ہی ہے، بدل نہیں سکتی۔ جیسے جیسے بدلے گی تو وہ سنت نہیں بدعت ہے۔ بولو سنت نہیں کیا ہے؟ بدلنے والی سنت نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال سے مشرق میں ایک ہی سنت، مغرب میں ایک ہی سنت،
شمال میں ایک ہی سنت، جنوب میں ایک ہی سنت، آسمانوں پہ ایک ہی سنت، ہوا میں ایک ہی سنت، فضا میں ایک ہی سنت، زمین پر ایک ہی سنت۔ وہ سنت کس کی سنت ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی مسجدوں میں جہاں جہاں چیزیں بدل جائیں پھر سمجھ لو کہ گڑبڑ ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر سمجھ لو کہ گڑبڑ ہے بھائی۔ یا تو پیر صاحب نے بتایا ہے، یا تو پھر مولوی صاحب نے بتایا ہے، یا پھر کسی کے غصے میں بتایا ہے بھائی۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اللہ معاف کر دے، آپ لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ ایک بھائی نے بولا بھائی ہم انگوٹھا اس لیے چھومتے ہیں کہ یہ وہابیوں کے ہم خلاف کر رہے ہیں بھائی، وہابی ہم انگوٹھا نہیں چھومتے تو ہم چھومیں گے بھائی۔ ایک بھائی نے کہا بھائی ہم اپنی مسجد میں فلان کام اس لیے کر رہے ہیں کہ وہابی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بھائی صاحب سے پوچھا بھائی شلوار ٹخنے سے نیچے کیوں ہیں؟ تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ وہابی شلوار اوپر اٹھاتے ہیں اس لیے ہم ٹخنے سے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی کے غصے میں نہیں کہہ رہا، کسی کے ساتھ بغض و حسد میں نہیں کہہ رہا، کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، اور دنیا کی کسی لالچ کی بنیاد پہ بھی نہیں کہہ رہا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ اچھا آدمی ہے بھائی۔ ہم اگر اپنے اللہ کی نظر میں اچھے ہیں تو الحمدللہ اللہ ہمیں اپنی نظر میں اچھا بنا دے۔ اگر ہم اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں تو مخلوق کی نظر میں اچھا ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کلمہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں ہم وہ بات کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، آئندہ کوئی بھائی شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں چھوڑے گا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ٹخنے کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں شلوار ہو، ٹراؤزر ہو، کوئی بھی جبہ ہو، ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم بات کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ لوگ بولو بھائی، ہیں ہم کس کے لیے؟ کسی مسلک کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے نبی کا فرمان سنا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر 14 جلدوں میں جنہوں نے لکھا، ساری دنیا جس کو امام مانتی ہے، فرمایا کہ ٹخنوں کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ اور عزیز دوستو، داڑھی کاٹنا کیا ہے؟ بولو بھائی، داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے یا نہیں؟